بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت جس موضوع پر گفتگو ہوگی اس کا عنوان ہے کسب حلال اور لقمہ حرام۔ دنیا میں انسان کو زندگی گزارنی ہے تو اس کو پیسہ چاہیے، پیسے ہی سے کھانا پینا، کپڑا، مکان، بیماری کا علاج اور دنیا کی دوسری تمام ضروریات پیسے ہی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ انسان جب سے دنیا میں آیا تب سے اس نے کمائی کا سلسلہ بھی شروع کیا اور اس کے بعد اپنی ضروریات بھی پورا وہ انہی کمائی کے ذریعے کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسباب اور وسائل پورے مہیا کیے ہیں، لیکن اسباب و مسائل کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہے۔ وہ محنت جس کے نتیجے میں انسان کمائی کرتا ہے اور کمائی کے ذریعے پھر زندگی گزارتا ہے، وہ حلال بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں حلال کھانے کے بھی عجیب عجیب واقعات ہیں اور حرام کمائی کے بھی اس سے زیادہ عجیب واقعات ہیں۔ حلال اور حرام کمائی کا مسئلہ ہمیشہ سے انسانوں کے ساتھ رہا ہے، ہر سوسائٹی میں رہا ہے، ہر طبقے میں رہا ہے، ہر دین میں رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے کہ انسان حلال کمائی کے ذریعے سے کماتا ہے، زندگی چلاتا ہے، اور حرام کمائی کے ذریعے سے بھی انسان کماتا ہے اور زندگی چلاتا ہے۔ اللہ کے فضل اور احسان سے ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے اور زندگی کے تمام معاملات کا اللہ کے ہاں جا کر کے حساب دینا ہے۔ اس حساب کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک اور مبارک ارشاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لن تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن انسان اپنے ایک قدم کو بھی دائیں بائیں نہیں کر سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان 5 باتوں میں سے 2 باتوں کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کیسے کمایا، اور یہ سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں کہاں خرچ کیا، کمایا کیسے۔ ظاہر ہے سوال کا مطلب ہے حلال کمایا تھا کہ نہ حرام کمایا تھا، اور ظاہر ہے انسان اس کا غلط جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ جو اس نے کمایا ہوگا اس کے لیے وٹنس اور گواہی اور دستاویزات موجود ہوں گی۔ فرشتوں کے دستاویز الگ الگ ہوں گی اور انسان کا یہ جسم اس کمائی کے تمام سورس کے متعلق گواہی بھی دے گا۔ تو انسان کا جسم بھی گواہی دینے والا تیار ہوگا، ادھر سے فرشتوں کی لکھی ہوئی دستاویزات بھی موجود ہوں گی۔ تو انسان انکار نہیں کر سکے گا کہ میں نے اگر حرام ذریعے سے کمایا تھا تو حرام نہیں تھا میں نے کمایا ہی نہیں۔ ہر زمانے کی طرح آج کے زمانے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور دینداروں کا بھی ہے، اور جو بھائی دین سے دور ہیں ان کے سامنے بھی یہ سوال ہے کہ کمائی کا سورس کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ بے شمار انسان ہیں جو حلال و حرام کے متعلق بہت زیادہ حساس رہتے ہیں کہ لقمہ حلال ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے، لقمہ حرام ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے، حرام کا ایک دانہ، حرام کا ایک قطرہ ہمارے جسم میں نہیں جانا چاہیے، اور وہ حرام سے ایسے بچتے ہیں جیسے زہر سے،
حرام سے وہ ایسے بچتے ہیں جیسے کسی ناپاکی سے. اور اسی بیچ میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو حرام کمائی کے لیے تمام طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ہر طرح کا تگڑم کرتے ہیں، اور پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمیں اللہ کے ہاں حساب دینا ہے. بحیثیت مسلمان کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم سے اللہ جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، حج کرنے کا حکم دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جیسے دنیا میں ہزاروں احکام اللہ نے دیے ہیں، انہی میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی بھی غرض سورسز سے کسی بھی طرح سے دوسرے کا مال ہڑپ مت کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا یحل لامرئ، ہرگز حلال نہیں ہے کسی مسلمان مرد کے لیے، کسی مسلمان انسان کے لیے، ان یأکل، یہ کہ وہ کھائے، مال اخیہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال، بغیر رضا ہو، اس کی رضا کے بغیر، یعنی دھوکہ دے کر فراڈ کر کے نہیں کھانا ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں سے ایک اہم ترین ارشاد جو آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں حالت یہ ہوگی، ہر انسان کی دوڑ یہ ہوگی کہ میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اب من الحلال ام من الحرام، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے. مجھے پیسہ کمانا ہے، چاہے بزنس، چاہے ملازمت، چاہے مزدوری، چاہے انڈسٹری، چاہے کوئی بھی سورس، مگر بس پیسہ آنا چاہیے. اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس میں مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. ہم جب اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں تو حرام کمائی کے نہایت ہی حیرت انگیز واقعات آتے ہیں، حتیٰ کہ دین کے نام پر بھی لوگ حرام کماتے ہیں، دین کا عنوان اختیار کر کے بھی لوگ حرام کماتے ہیں. دینی اداروں میں بھی حلال و حرام کی بعض دفعہ پرواہ نہیں کی جاتی ہے. جو آدمی دین کی شباہت اختیار کر کے، دین کی شکل اختیار کر کے، دین کے ادارے میں رہ کر کے، دینی عنوانات اختیار کر کے بھی حرام کمایا جا رہا ہے. سوسائٹی پر سبھی لوگوں کی نظر ہے، کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے. معاشرے کی جس شعبے میں بھی جائیں اور اس نقطے پر غور کرنے لگیں کہ یہاں حلال و حرام کا کیا معاملہ ہے تو ہر جگہ نہایت افسوسناک حالات سامنے آتے ہیں. دینی اداروں میں مدرسے، یتیم خانے اور مسجدیں دینی ادارے ہیں. ان اداروں میں بھی حلال و حرام کی بعض دفعہ پرواہ نہیں کی جاتی. عوام سے پیسہ لینے والا مدرسے کا ذمہ دار ہو، یتیم خانوں کے ذمہ دار ہوں یا مسجدوں کے منتظمین ہوں، عوام سے پیسہ لیتے ہیں ان اداروں کے لیے، لیکن بعض دفعہ ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ ان کے اندر بھی خرد برد ہوتا ہے. دینی اداروں سے باہر دوسرے ادارے جو خالص دنیاوی ادارے ہیں، بزنس، ملازمت، مزدوری، وہاں بھی حلال و حرام کا نہایت ہی افسوسناک حال ہے. دکاندار پیسہ کمانے کے لیے وہ تدبیریں اختیار کرتا ہے جو اس کے ساتھ کی جائے گی تو اس کو ظلم کہے گا، لیکن وہی دوسروں کے ساتھ کرتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. دفاتر چاہے وہ حکومتوں کے دفتر ہوں یا عوامی اداروں کے دفاتر ہوں، وہاں کے بڑے ملازمین بھی، چھوٹے ملازمین بھی اور نچلے درجے کے ملازمین بھی بعض دفعہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس میں کمائی ساری حرام ہوتی ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی. گھروں کے اندر مالی معاملات میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ باپ اپنے بیٹوں کی کمائی کھاتا ہے اور اس کی کچھ شکلیں حرام ہوتی ہیں لیکن باپ سمجھتے ہیں تو میرا حق ہے. بعض دفعہ بیٹے اپنے والد کی اس طرح سے اس کا مال خرچ کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کا مال چورا کر کے استعمال کرتے ہیں حالانکہ وہ حرام ہوتا ہے. اور بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں پر پراپرٹیوں کے ڈسٹریبیوشن میں جتنی غلطیاں ہوتی ہیں، جتنے مظالم ہوتے ہیں اور جس طرح سے انسان تگڑم کر کے اپنے بھائیوں کا مال کھاتا ہے وہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے.
بہت ہی قیمتی ادارے ہوتے ہیں تعلیمی ادارے اور ہسپتال. ہسپتال کا تعلق عوام کی صحت کے ساتھ ہے اور تعلیمی اداروں کا تعلق نئی نسل کی تعلیم کے ساتھ ہے. ان تعلیمی اداروں میں اور ہیلتھ کے ان سینٹروں میں ہسپتالوں میں بھی نہایت ہی افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے حرام کمانے کے. سکولوں کے ذریعے سے، چاہے وہ گورنمنٹوں کے سکول ہوں چاہے عوام کے ہوں اپنے ہوں، وہاں بھی عجیب عجیب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں حرام کمانے کے، حرام کھانے کے. ہسپتال انسانوں کی صحت کے لیے ہیں. بیمار انسان ہسپتال میں جاتے ہیں. ان بیماروں سے پیسہ کھینچنے کے لیے کون سا طبقہ کیا کیا حربے استعمال کرتا ہے اور کیسے کیسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. جب انسان اندر جا کر کے دیکھتا ہے تو نہایت ہی تعجب ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے. حکومتوں کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ان ڈپارٹمنٹس کے اندر بڑے افسروں سے لے کر کے نیچے اور درمیانی تمام افسروں کے حالات جب سامنے آتے ہیں تو انتہائی افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے. حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی تمیز نہیں. مزدوروں کی دنیا میں عجیب عجیب واقعہ سامنے آتے ہیں کہ کس طرح سے انسان مزدوری کے نام پر غلط طریقے سے پیسے کماتا ہے. غرض یہ کہ حرام کمائی کے کتنے سورسز دنیا میں ہیں ان کا شمار کرنا مشکل ہے. حرام کمائی کے نقصانات کتنے ہیں اس کی پرواہ نہیں، اور ہمارے حرام کمائی کے طریقے کتنے ہیں اس کا شمار نہیں. اس کے لیے ایک ایمان والے کے سامنے سب سے پہلی بات یہی کہی جائے گی کہ دیکھو تمہیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، مکان بھی بنانا ہے، بیمار ہو جاؤ گے تو علاج بھی کرنا ہے، بس اس تمام کے لیے جو کچھ تم استعمال کرو گے وہ حلال ہوگا تو تم اللہ کے راضی کرنے والے بندے شمار ہوں گے. اور اگر حرام ہوگا تو نتیجہ ہوگا تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ، تمہارے جسم پر حرام کپڑے، جن مکانوں میں تم رہو گے وہ حرام کے ہوں گے، جو دوائیاں تم استعمال کرو گے وہ حرام کی ہوں گی. اس کے بعد تم کیسے اللہ کے بندے بن سکتے ہو؟ چاہے کتنی نمازیں پڑھتے رہو، چاہے کتنے ہی روزے رکھتے رہو، چاہے کتنے صدقے و خیرات کرتے رہو، چاہے تم کتنے حج اور عمرے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے دوسرے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اگر ادھر سے حرام لقمہ استعمال کر رہے ہو. تم نمازیں ادا کر رہے ہو، تم نے یہ نہیں کہا جائے کہ تم بے نمازی ہو، لیکن ان نمازوں کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے اگر تمہاری کمائی حرام ہوگی. قیامت کے دن جیسے اس کا سوال ہوگا کہ نمازیں ادا کی تھی یا نہیں، ویسے ہی اس کا بھی سوال ہوگا کہ مال کیسے کیسے کمایا تھا. اور حرام کمائی کماتے ہوئے، حرام پیسہ وصول کرتے ہوئے، چاہے وہ تگڑموں کے ذریعے، چاہے جھوٹ بول کر، چاہے چوری کے ذریعے، چاہے کسی بھی ذریعے سے حرام کمائی آئی، انسان اس پر خوش ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، انسان اس پر خوش ہے کہ یہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکے گا. لیکن اللہ جل شانہ دیکھتے ہیں کہ اس نے دوسرے بندوں پر ظلم کیا اور ظلم کر کے یہ حرام پیسہ کمایا. اگر دوائی والا ایکسپائر دوائی بیچ رہا ہے، ڈپلیکیٹ دوائیاں بیچ رہا ہے، یا ڈاکٹر اگر غیر ضروری ٹیسٹ کرا کر کے کمیشن وصول کر رہا ہے، یا ڈپلیکیٹ چیزیں دے کر کے اوریجنل کے نام پر پیسہ وصول کیا جا رہا ہے، یا دکاندار اگر ملاوٹ کا مال بیچ رہا ہے یا ڈپلیکیٹ مال بیچ رہا ہے اوریجنل کے نام پر، یا دفتر میں اگر فراڈ کیے جا رہے ہیں، چاہے گورنمنٹ کے پیسوں کا یا عوام سے پیسہ لیا جا رہا ہے، اگر گھروں کے اندر پراپرٹی صحیح تقسیم نہیں کی جا رہی ہے، اگر حق دوسرے کا تھا اور ہم نے تگڑم کر کے وہ اپنے حق میں استعمال کر لیا، ساری پراپرٹی نہیں دکھائی، کچھ پراپرٹی کو چھپکے سے قبضہ کر لیا، اور کچھ پراپرٹی دکھائی، جو دکھائی اس کو تقسیم کیا اور باقی اپنے لیے رکھ لی. وہ سمجھ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے دستاویز میں سارا لکھا جا رہا ہے کہ اس کے پاس یہ جو پراپرٹی ہے یہ حلال کی نہیں ہے، حرام کی ہے. اگر ایمان والا ہر وقت یہ ذہن میں رکھے کہ جیسے مجھے وقت پر نماز ادا کرنی ہے، ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ مجھے فکر اس کی کرنی ہے کہ میرے جسم میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے، میرے بدن پر حرام پیسوں کے کپڑے نہیں آنے چاہیے، میری اچھی بلڈنگ حرام پیسوں سے نہیں بننی چاہیے، تو بچ سکے گا.
اور اگر انسان فکر نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ حرام کمانے والے کیسے کیسے کماتے ہیں، کیا کیا تگڑم کرتے ہیں، کیسے کیسے تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اور اس کا بھی ہمارے حرام کمائی کماتے ہیں. اس سے بظاہر وہ بہت خوش ہے، جناب اچھے کپڑے بھی پہنے جا رہے ہیں، مزیدار کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں، شاندار گاڑیاں بھی ہیں، عمدہ مکانات بھی ہیں، مکان کے اندر تمام فیسلٹیز ہیں، اور عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سارا حرام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ ہر آدمی کی دوڑ اسی کی ہوگی کہ پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اس کا پیسہ حرام ذریعے سے لیا جائے تو یہ کہے گا ظلم، مجھ پر زیادتی ہوئی، مجھ پر ظلم ہوا. اور جب یہی وہ کام کرے، یہ شخص خود وہی کام کر رہا ہوگا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس پر وہ خوش ہوگا اور اپنی ذہانت کو وہ آفرین کرے گا کہ میں نے اپنے تگڑموں کے ذریعے سے اس طرح سے پیسہ کمایا. انڈسٹری چلانے والے، چاہے وہ قالین بناتے ہوں، شال بناتے ہوں، کھانے کی چیزیں بنا کے بیچتے ہوں، کھانے کی چیزیں چھوٹی موٹی ہوں یا بڑی ہوں، اس میں کہاں حرام آتا ہے؟ ظاہر ہے اگر کسی شخص نے پشمینے کے نام پر کوئی اور شال بیچا، چیز کسی اور چیز کی تھی، نام کچھ اور لیا، سٹیکر بھی لگایا، قسمیں بھی کھائیں، اب یہ جو پیسہ آیا یہ پیسہ حلال نہیں ہو سکتا. کشمیران کا شال کسی نے بیچا پشمینے کے نام پر اور کسٹمر کو پتہ نہیں چل سکا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا. اب اس نے جو پیسہ کمایا ہے اور خوش ہو گیا کہ میں نے 1000 روپے کا پشمینے کا 1000 روپے کا کشمیران کا شال میں نے 20,000 یا 30,000 کا پشمینے کے نام پر بیچا ہے، اور وہ پشمینہ تھا نہیں اور خریدار کو پتہ بھی نہیں چلا. پیٹی کے اندر مال بھرا گیا، مال ہے C کلاس، اس پر لکھا اوپر سے A کلاس، اور اس کے بعد جو پیسہ کمایا گیا وہ پیسہ حلال نہیں ہو سکتا. وکیل نے کیس غلط طرح سے تیار کیا اور فیسیں لیتا رہا، جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیسہ کماتا رہا، اور ہر پیشی پہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ پیسہ حلال نہیں ہو سکتا. خدا نہ خواستہ کسی جج نے پیسے کی لالچ میں آ کر کے غلط فیصلہ لکھا اور پیسہ کمایا، وہ پیسہ حلال نہیں ہو سکتا. کسی مفتی نے پیسہ لے کر کے غلط فتویٰ لکھا اور حلال کو حرام بنایا، حرام کو حلال بنایا، یہ پیسہ زہر ہے، زہر، یہ حلال نہیں ہو سکتا. دو بھائیوں کا جھگڑا تھا، پراپرٹی تقسیم کرنی تھی، ایک بھائی نے اپنی چرب لسانی سے، اپنی تگڑم سے، اپنی غلط بیانی سے، اپنی تیز لسانی سے کیس اپنے حق میں کرایا اور تقسیم میں غلط کرا دیا، تو یہ جو اس کے پاس پیسہ آیا ہے یہ حلال نہیں ہو سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس دو جھگڑنے والے آئیں اور کوئی ایک اپنی تیز کلامی سے، اپنی چرب لسانی سے، اپنی قوت بیانی سے مجھ سے فیصلہ غلط کرائے اپنے حق میں، اور میں نے چیز کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ حلال ہے، یہ آگ کا انگارہ لے کر کے جا رہا ہے. یعنی ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، دوسرے کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور وہ جھوٹا مقدمہ تھا، اور پھر جھوٹے ثبوت پیش کیے، قسمیں کھائیں، اور جو کچھ اس نے بولنا تو وہ سارا بولا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، حالانکہ چیز اس کی نہیں تھی، اور وہ خوش ہو کر کے لے گیا کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، لہذا یہ چیز میری ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے فیصلہ کرنے سے بھی یہ چیز تمہاری حلال نہیں ہوگی، یہ تو تم آگ کا انگارہ لے کر کے جا رہے ہو. میسج جس میں یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ میرے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، مجھے جو چیز مل رہی ہے یہ حلال ہے یا حرام. اگر کوئی ڈاکٹر کسی کمپنی والے سے کہتا ہے کہ میں تمہاری دوائیاں چلاؤں گا مگر مجھے بتاؤ مجھے کیا دو گے، یا کوئی کسی ادارے کے لیے چیزیں پرچیز کرنے والا، چاہے وہ ادارہ گورنمنٹ کا ہو چاہے عوام کے کسی شعبے کا ادارہ ہو، ایک ملازم چیز خریدنے کے لیے گیا، پرچیز کرنے کے لیے گیا، اور وہاں دکاندار سے کہتا تھا میرا حصہ بھی اس میں رکھ لینا، یعنی بل میں پیسہ زیادہ لکھ دینا، جو میں وہاں سے پیسہ نکالوں گا بل وہاں سے بنے گا تو اس میں سے اتنا پیسہ میں رکھوں گا، باقی تم کو ملے گا.
یہ جو کہا جاتا ہے میون خیال تھے، میرا خیال رکھنا، یا میرا خیال رکھنا کا مطلب یہ تم بل جب بناؤ گے تو جو پرائز جو قیمت بنی ہے اس قیمت کے علاوہ مزید اتنا لکھنا، اور تو وہ اس نے اس کو استعمال کیا، اور وہ اب جب بل بنائے گا چاہے وہ چھوٹے درجے کا دکاندار ہو یا بڑے درجے کا دکاندار ہو، جیسا کہ واقعات ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے بھی واقعات آتے ہیں، بعض دفعہ دکاندار پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس خریداری کے لیے آدمی آتا ہے، اس کو پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی چیزیں خریدنی ہیں، اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ میں تم سے یہ چیزیں خریدوں گا اگر میرا بھی رکھو گے حساب، اور اگر نہیں میں کسی اور سے خریدوں گا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم بل بناتے ہوئے ایکسٹرا پیسہ نہیں لکھیں گے تو ہم سے پرچیز نہیں کرے گا، وہ کسی اور سے کرے گا، اور اگر لکھیں گے تو وہ ہمارے ذریعے سے اس کو حرام پیسہ مل رہا ہے، ہمارے لیے جائز ہے نا جائز ہے؟ باپ کی وفات ہو گئی، اس کی ایک ایک چیز مال وراثت ہے، اور اس میں تمام وارثوں کا حق ہے، اولادیں بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں یا دونوں ہوں یا ایک ہی قسم کی ہو۔ بعض دفعہ اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس کی وراثت میں اس کے بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، بھائی نہیں ہوتے تو بھتیجوں کا حصہ ہوتا ہے، بیویاں کئی ہوں تو ساری بیویوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر وارث دیندار ہوں، ان کے اندر خوف خدا ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، تو وہ کہیں گے کہ شریعت جیسے ہم کو دے گی ویسے ہم لیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ذہن کچھ اور ہوا، مزاج کچھ اور ہوا، تو اس وقت عجیب عجیب تگڑم کیے جاتے ہیں، عجیب عجیب تگڑم ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج ہی میرے پاس ایک کیس آیا، مرنے والا مر گیا، اب جا کر کے اس کا اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں وہ خالی ہے، اس کے جیب میں دیکھا گیا تو وہاں بٹوا ہی نہیں ہے، اس کا پاس بک بھی غائب ہے۔ ظاہر ہے اس کے وارثوں میں سے جس نے یہ کیا وہ اسی غرض کے لیے کیا کہ دوسرے وارث محروم ہو جائے۔ اب اگر دوسرے وارث وہ چیزیں نہیں لے پائے جو وہ کھا گیا، جو لے گیا، کیونکہ ان کو اکاؤنٹ نمبر نہیں ملا، پاس بک نہیں ملا، جیب میں پیسہ نہیں ملا، وہ جو پیسہ تھا وہ گیا کہاں وہ نہیں مل رہا ہے، اور یہ شخص خوش ہے کہ میں نے سارا کما لیا، میرا سارا جیت لیا، تو یہ آگ انگارہ لے کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، آگے چل کر کے اس کو دنیا میں، حرام کھانے والے کو دنیا میں اور آخرت میں کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، دنیا میں اور آخرت میں کیا کیا مصیبت آئیں گی، اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کما لیا، میں نے اتنا حاصل کر لیا، آگے انجام نہ جانے کیا کیا نکلے گا۔ شوہر نے اپنی بیوی کے مہر اور زیورات لے کر کے کھا گیا اور بیوی کو دیے نہیں، ساس نے اپنی بہو کی چیزیں چرا لی اور استعمال کر لی، نن نے اپنی بھابھی کی چیزیں چرا لی اور غائب کر دی، رشتہ داروں نے رشتہ دار کی چیزیں وراثت کے نام پر یا کسی اور کے نام پر، آدمی کی وفات ہوئی، ایک شخص آ کر کے اس نے جھوٹے کاغذات بنائے اور بنا کر کے کہتا ہے اس کے ذمہ میرا اتنا قرضہ ہے۔ اب اگر وہ جن کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنا قرضہ ہے، اگر وہ دے رہے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہمارے باپ پر اتنا قرضہ ہے، دستاویز دکھا رہے ہیں، تو بلیں دکھا رہے ہیں، دستاویز دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے پیسہ لے لیا اس بنیاد پر، ظاہر ہے ان کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ ڈیلی پرچیزنگ جو گھروں میں ہوا کرتی ہے، آپ کے پڑوس میں دکاندار ہے، آپ صبح سے شام تک کئی مرتبہ اس سے چھوٹی موٹی چیزیں خریدتے رہتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں بل بناتے رہو۔ اب اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے کہ یہ بل بنا رہا ہے، یہ کیا بنا رہا ہے، جتنا مال لیا اتنا ہی لکھا یا ایکسٹرا لکھا، جتنا مال لیا اتنا ہی پیسہ لکھا، اس میں اور کچھ لکھا، مہینے کے بعد حساب کر کے بل بھیجے گا اتنا پیسہ آیا ہے۔ دفتروں میں کام کرانا ہے، اس کے لیے اوپر سے لے کر نیچے تک کے ملازم چائے کے نام پر جو کچھ مانگیں گے، چاہے وہ اس کو کتنا ہی اچھا نام دیں، لیکن وہ رشوت ہے اور وہ حرام ہے۔ کتنے ہی ایسے انسان ہیں جو چھوٹے ملازم تھے، درمیانی ملازم تھے، بڑے ملازم تھے، ریٹائر ہو گئے، وہاں سے جی پی فنڈ آیا، سی پی فنڈ آیا، اور اس کے بعد اس کو بینک میں رکھا، اور بینک میں رکھنے کے بعد پھر بینک سے سود آ رہا ہے، سود سے گھر چلا رہے ہیں، تو آپ کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں، فنکشن بھی ہو رہے ہیں، دعوتیں بھی کھائی جا رہی ہیں، اور سود کے پیسے سے حلال پیسہ بند کر کے رکھا اور حرام پیسے سے زندگی گزاری جا رہی ہے، اور جب مر جائیں گے تو بعد میں حلال پیسہ وارثوں کا ہوگا، یہ حرام کھا کر کے دنیا سے چلا گیا۔ غرض یہ کہ حرام کمائی کے نہ جانے کتنے راستے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والا
حرام لقمے سے ایسے بچے جیسے زہر سے بچتا ہے، جیسے پاخانہ کھانے سے بچتا ہے۔ زہر سے جسم کا نقصان ہوگا، دینی نقصان نہیں ہوگا۔ پاخانہ کھانے سے جسم ناپاک ہوگا، منہ ناپاک ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حرام کمائی سے نہ جانے کتنے نقصانات ہوں گے۔ حرام کمانا دراصل دوسروں پر ظلم کرنا ہے، حرام کمانا دوسرے کا مال ہڑپ کرنا ہے، حرام کمانا اپنے جسم کو تیار کرنا ہے جہنم میں جلنے کے لیے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے حرام کمائی سے گوشت اگایا تب تک یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک یہ گوشت جہنم میں جلایا نہ جائے۔ لحم نبت من السحت، وہ گوشت جو حرام کمائی سے تیار ہوا ہے جب تک یہ جلایا نہیں جائے گا، اگر یہ جنت کا مستحق ہوگا تب تک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے جب ایمان والے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے مجھے حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو نہایت ہی ایمان افروز واقعات سامنے آتے ہیں۔ اور جب ایمان والا ہونے کے باوجود راستے ڈھونڈتا ہے حرام کمائی کے، تو عجیب عجیب فراڈ ہوتے ہیں، اور یہ فراڈ ہر جگہ ہوتے ہیں، گھروں میں بھی، دفتروں میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی، ہسپتالوں میں بھی، ڈپارٹمنٹوں میں بھی، سڑکوں پر بھی، ہوٹلوں میں بھی، اور ہر جگہ۔ ہوٹل والے نے مختلف کھانے بنائے، کھانے کسی اور چیز کے تھے، ریٹ کسی اور چیز کا لیا۔ دکاندار نے ڈپلیکیٹ چیزیں بیچی، نام رکھا سب کا اصل۔ ڈاکٹر نے کمپنی والوں کے ساتھ سیٹنگ کی، جو واقعہ ہوا، بچوں کو پولیو کی دوائیاں پلانی ہیں، وہ دوائیاں جو ایکسپائر ہو گئی ہے، اور کمپنی والوں نے کہا بہت بڑا سٹاک ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نئی پیکنگ کر کے بھیج دو، میں دوائی آگے چلاؤں گا، مگر مجھے اتنا دے دینا۔ اب ظاہر ہے وہ جو کمپنی وہاں سے نئی پیکنگ کر کے وہی پرانی دوائی بیچے گی، اور جس ڈاکٹر کے ذریعے سے یہ بچوں کو پلایا جائے گا، پولیو کے نام پر دوائی پلائے گی، اور دوائی جو ہے ایکسپائر ہو چکی ہے، آگے چل کر اگر ان بچوں کو ظاہری دوائی اثر اگر نہیں کرے گی اور بچوں کو زندگی میں نقصان ہو گیا، اور کسی بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلانے کے باوجود پولیو ہو گیا، تو آگے اس بچے کی اس پولیو کی سزا اس ڈاکٹروں کی اس دنیا میں بھی لگے گی، اور آخرت میں تو ہونی ہونی۔ میرے بھائیو، حرام کمائی کے بڑے عجیب عجیب ذرائع ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا اور بار بار عرض کرتا ہوں، یہ گھروں کے اندر، گھروں میں بھی ہے، بھائیوں میں بھی ہے، والدین اولادوں کے درمیان بھی ہے، میاں بیویوں کے درمیان بھی ہے، دکاندار کسٹمروں کے درمیان بھی ہے، ڈاکٹر پیشنٹ کے درمیان بھی ہے، وکیل و کلائنٹس کے درمیان بھی ہے، یتیم خانوں میں بھی ہے، مسجد کے اداروں میں بھی ہے، متولیوں کے ہاں بھی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ سارے ایک ہی جیسے ہیں، لیکن بہرحال یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ٹرانسپورٹ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں کیا کیا حرام کمائی آتی ہے اور کیسے کیسے حرام کمائی ہوتی ہے۔ ڈرائیور کسی ڈپارٹمنٹ سے تیل لیتا ہے اور گاڑی چلاتا ہے، اور اس تیل میں سے کچھ نکال کر کے بیچتا ہے، اور بعد میں پھر کہتا ہے تیل ختم ہو گیا، نیا تیل دے دو۔ یہ جو اس نے کیا اور یہ جو پیسہ کمایا، ظاہر حلال نہیں ہو سکتا۔ ریلیف تقسیم ہو رہا ہے اور ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو حقدار دکھا کر کے ریلیف کا پیسہ لیا، تو حلال نہیں ہو سکتا۔ جس پیسے کے ہم حقدار نہیں ہیں، ٹگڑم کر کے وہ پیسہ ہم نے وصول کیا۔ فرض کرتے ہیں قانون یہ بنایا گیا ہو، سہولت دی گئی ہو کہ جس آدمی کی آمدنی اتنی ہے اس کے بچوں کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ وظیفہ ملے گا۔ اب ایک انسان نے جھوٹے کاغذات داخل کیے اور اپنے آپ کو دیکھا میں بھی اس کیٹیگری میں ہوں، حالانکہ ہے نہیں اس کیٹیگری میں نہیں ہے، اور جھوٹے کاغذات داخل کر کے پھر وہاں سے اب جو وظیفہ لیا جا رہا ہے، وہاں سے جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، تو اپنے گھر میں گویا حرام لا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا حقدار تھا نہیں، اور کاغذات دکھا کر اس نے دکھا کہ میں بھی اس کا حقدار ہوں۔ لوگ حرام کمائی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اس میں چھوٹے درجے کے فراڈ بھی ہوتے ہیں اور بڑے درجے کے فراڈ بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہے، مرنے کے بعد ہمیں حساب دینا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچنا ہے۔ طے کرنا چاہیے کہ مجھے فاقہ رہنا منظور ہے، مگر حرام کمائی نہیں کروں گا۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہے کہ آدمی نے نیا جوتا خریدا، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، دیکھنے والے نے دیکھا، اسی کے پاس اپنا جوتا رکھا، اور جب نماز پڑھ کر کے نکلے تو اس کا اچھا جوتا لے کے چلا گیا، اور اپنا معمولی درجے کا جوتا اس کے پاس رکھ دیا۔
اب وہ خوش ہے کہ میں نے جوتا پہنا اور اچھا والا جوتا پہنا، لیکن یہ حرام ہے، اور جب تک یہ جوتا چلتا رہے گا اس پر لعنتیں برستی رہیں گی، اور وہ شخص جس کا یہ جوتا غائب ہو گیا مسجد سے جوتا چلائے گا۔ محلے والوں نے مسجد کے لیے پیسہ جمع کیا، متولی صاحب یہ منتظم صاحب نے پیسے کے اندر تگڑم کیا اور خرد برد کیا اور حساب ہی نہیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، محلے والے اگر اس سے حساب نہیں لے پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، لیکن اس کے پاس جو یہ پیسہ یہ حرام ہے، حلال نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، جو آدمی جہاں ہے، چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے درجے کا، اونچی کرسی پر ہو یا نچلی والی کرسی پر، ٹول پر بیٹھنے والا ہو یا سڑک پر چیز بیچنے والا، جہاں بھی جو آدمی ہے، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ جب ایمان والے کو مصیبت آتی ہے اور مصیبت میں اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور آخر میں سوچتا ہے اب میں خدائی سے مانگوں گا، اور اللہ کے سامنے بلک بلک کر مانگتا ہے اور اپنی پریشانی پیش کرتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، بلک بلک کر مانگتا ہے، لیکن جواب آتا ہے تیرا کھانا حرام، تیرا پہننا حرام، تیرا لباس حرام، تیری بات میں کیسے سنوں گا؟ رب اغبر اشعث، کتنے ہی تباہ حال انسان، غبار آلود انسان، مصیبتوں کے مارے ہوئے انسان بلک بلک کر کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ملبسہ حرام و مأکلہ حرام، حرام لقمے کھاتا رہا، لباس حرام پہنتا رہا، فانا یستجاب، اللہ کیسے سنے گا؟ تو جب دوسروں پر ظلم کر رہا تھا اس وقت تو تجھے اللہ یاد نہیں آیا، اور اب جب تجھے مصیبت آ گئی، اس مصیبت آنے پر تو اللہ کو پکار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہے اس نے میرے دوسرے بندوں پر ظلم کیا ہے۔ زمین بیچنے کے لیے پیسہ لیا، بعد میں ہڑپ کر گیا، سائی لے لی، بعد میں کسی وجہ سے دھوکہ ٹوٹ گیا، روز سودا ٹوٹ گیا، سائی کھا گیا۔ ہر مسلمان اپنے ہر معاملے کو اسلام کے سامنے پیش کرے، جس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں جس میں ان کا حلال، جس میں ان کا جائز، خود ہی فیصلے نہیں کرنے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک بھائی ملازم تھا اور ریٹائر ہو گیا، دوسرا بھائی کہتا ہے اس کی جی پی فنڈ میں میرا حق ہے، نہیں دے گا تو میں یہ نہیں دوں گا۔ اور پہلے یہ پوچھو دین سے کہ اس کے جی پی فنڈ میں تمہارا حق ہے بھی یا نہیں، اور یہ پوچھے کہ تم جو دکانداری کرتے ہو اس دکانداری میں میرا حق ہے یا نہیں۔ بہت سارے بھائیوں کو یہ چیزیں سن کر کے کڑوا لگتا ہے، لیکن کڑوا لگنے کی بات نہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہیں، اللہ کا دین ہمیں سننا ہے، بولنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، اور اس کا پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ جو آدمی جہاں ہے، چاہے کسی دفتر میں ہو اور کوئی بھی دفتر ہو، چاہے کسی ادارے میں اور کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے سڑک پر ہو چاہے ہوٹل میں ہو، چاہے ہسپتال میں ہو چاہے تعلیمی ادارے میں ہو، چاہے مسجد میں ہو چاہے مدرسے میں ہو، چاہے امیر المومنین ہو چاہے قاضی صاحب ہوں، چاہے مفتی صاحب ہوں چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے پیر صاحب ہوں یا کوئی صاحب ہوں، معمولی تعویذ دیکھ کر کے یہ اثر ہی نہیں کرے گا جب تک 11,000 نہیں دو گے، تو 2-3 سطریں لکھ کر کے، اور پھر کیا تمہارا بیمار ٹھیک ہی نہیں ہوگا جب تک کالا کاٹ نہیں لاؤ گے۔ وہ کالا کاٹ اسے مل نہیں رہا، کہتے لاؤ پیسہ، اور پیسہ لا کر کے پھر میں خود ہی ذبح کروں گا، اور پوچھ کے سامنے طے کر دیا کہ کالا کاٹ بھیجو، کالا کاٹ بھیجا کہ یہ ہے وہ، اس کے بعد پھر واپس بھیج دیا اور پیسے جیب میں رکھ لے۔ کیسے کیسے تگڑم ہوتے ہیں، اور دین کے نام پر بھی ہوتے ہیں، دنیا کے نام پر بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، طے کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یا اللہ ہم بھوکے رہیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، سیدھی سادی روٹیاں کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے۔ وہ حرام لقمہ جو طرح طرح کی ڈشوں کی شکل میں ہو، اس سے کہیں بہتر ہے وہ سیدھا سادہ ہمارا ہاک، جو ہاک حلال کا ہوگا وہ رحمت ہے، اور وہ جو مزیدار ڈشیں حرام کی بنیاد پر ہیں وہ رحمت نہیں، وہ لعنت ہے۔ اللہ کرے ہمارا مزاج ایسا بنے کہ ہم حرام کھانے سے بچیں اور حلال کھانے والے بن جائیں۔ اگر ہمارے اندر یہ مزاج پیدا ہو گیا تو پھر بے شمار ان مصیبتوں سے بچیں گے جو مصیبتیں آتی اسی لیے ہیں کہ تم نے حرام کھانا ہے، تم نے حرام کھایا، تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ حرام کی ہیں، اس لیے وہ مصیبت آتی رہے گی، اور انسان سمجھتا نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں نے کون سے گناہ کیے ہیں، میں کیا اترو خدا نہیں مصیبت، مجھ پر یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے، یہ گھر میں سکون کیوں نہیں ہے، یہ معمولی باتوں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، اور جناب میری صحت ہی ٹھیک نہیں رہتی، گھر میں کوئی آدمی ہے ہی نہیں ٹھیک، یہ سب کچھ خدا نے دیا پھر بھی سکون نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہوتی ہے، گھر میں حرام چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کرے ہمارا مزاج ایسا بنے کہ ہم حرام سے ایسے بچیں جیسے زہر سے، حرام سے ایسے بچیں جیسے نالی کی گندگی سے، حرام سے ایسے بچیں جیسے پیشاب پاخانے اور گوبر سے، حرام سے ایسے بچیں جیسے
آگ سے بچتے ہیں. اور اگر یہ مزاج پیدا ہو گیا تو جناب تنہائیوں میں بھی انسان کو اگر حرام پیسہ ملے گا وہاں بھی اپنے آپ کو سے بچا لیتا ہے. واقعات بڑے عجیب ہوتے آتے ہیں سامنے. کیا آدمی حیران ہوتا ہے کہ تو حرام سے بچنے کا جذبہ کتنا قیمتی اور کیا کر رہا ہے. میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ سنایا, پھر سناتا ہوں. مجھے یہ لڑکے نے فون کیا, اس نے کہا کہ جی میں نے سڑک کے کنارے پر پٹری مالیت ونانچے بنگلہ دیشی جیکٹیں وہ جو سڑکوں پر بیچی جاتی ہیں, میں نے ایک جیکٹ خریدا, گھر لایا تو اس کی جیب کے اندر ہاتھ ڈالے تو اس کے اندر سے $3000 نکلے. یہ $3000 کہاں سے آئے ہوں گے؟ ظاہر ہے کسی انگریز ملک میں کہیں پر کسی شخص کی یہ جیکٹ رہی ہوگی. اس کے بعد اس نے سوچا میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, یہ پرانی ہو گئی, تو لہٰذا اس نے لا کر کے ڈسٹ بین میں پھینکا ہوگا. ڈسٹ بین سے کپڑے اٹھا کر کے آگے بنڈل بنا کر کے بیچنے والے پہنچاتے رہے, اور ہوتے ہوتے یہاں پہنچا, اب اس کی جیب سے یہ $3000 نکلے. اس کو کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ یہ سوال کرتا ہے جناب یہ $3000 میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اور اس کے مقابلے میں فراڈ کرنے والے کیا کیا کرتے ہیں وہ سب کے سامنے. حلال کمائی کے واقعات بھی عجیب, حرام کمائی سے بچنے کے واقعات بھی عجیب, اور حرام کمائی کے بڑے بڑے فراڈ وہ بھی سامنے عجیب ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شانہ ہماری حالت درست فرمائے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم حرام چیز اپنے گھر میں نہیں لائیں گے, چاہے وہ کتنی اچھی اور کتنی بہتر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین.